بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اکثر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیسی عورت کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور ہو، مضبوط ہو تو ایسی عورت کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط اور طاقتور ہو تو ایسے مرد کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ معزز ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ عورت اور مرد جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کیسی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت کی مضبوطی ہو تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ مرد کی اگر مضبوطی ہو تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا۔ جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ بہت افسوس کرتا۔ ایک بار اللہ نے اس کو 2 بیٹیوں سے نوازا، یعنی اس کے گھر جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ غصے کی حالت میں بیٹیوں کو اٹھا کر قبرستان کا رخ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا، آپ نے قبرستان کا رخ کیا اور اس شخص کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے بدبخت انسان، کیا تجھے رسول خدا کا یہ فرمان معلوم نہیں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں؟ اللہ کی رحمت تمہارے گھر آئی، اللہ نے 2 رحمتیں نازل فرمائی۔ پھر فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے گھر جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی بھی عطا نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس شخص پر راضی ہوتا ہے صرف اس شخص کو ہی بیٹی جیسی رحمت اور جڑواں بچے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے صرف اس شخص کے گھر میں 2 بیٹیاں ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی آخرت سنوارنا چاہتا ہے اس گھر میں بیٹیوں جیسی رحمت نازل فرماتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور ان کی شادیاں کی تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹے نعمت بن کر نازل ہوتے ہیں اور بیٹیاں رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر اس ظالم کو رحم آ گیا۔ وہ فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور زاروں قطار رونے لگا اور عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے معاف کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ سے میرے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ ان بچیوں کو ان کی ماں کے حوالے کرو اور پھر میرے پاس مسجد میں آؤ۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی جانب چل دیے۔ وہ شخص دوبارہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس عورت کے حمل سے لڑکا ہوگا یا پھر لڑکی ہوگی یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے، لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورت کا پیدا ہونے والا بچہ بیٹا ہے یا بیٹی، یا پھر دونوں ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور جب وہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آئی تو سمجھ لینا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور عورت کی منی مرد پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور عورت اور مرد دونوں کی منی آمنے سامنے آ جائے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ نے پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان میں سے 1,000 مخلوقات وہ ہیں جو اس زمین پر ہیں، یعنی کہ خشکی میں رہتے ہیں، اور 60,000 مخلوقات وہ ہیں جو دریا میں یعنی سمندروں میں پانی میں رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے ہر مخلوق میں جوڑا پیدا کیا ہے، یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔
یہ کام اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہر مخلوق کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے۔ اے شخص، انہی 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ نے ایسی بنائی جو اس زمین میں رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ نے انسان کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا پھر دونوں میں سے ایک ہے، جس کو چاہوں بیٹا عطا کروں اور جس کو چاہوں بیٹی عطا کروں، اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں ملا کر دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ معزز ناظرین، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا ہے، وہ ہر وقت روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کیا کرے، کیونکہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے، خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے سو جائے گا۔ معزز ناظرین، آپ کو سائنس کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ سائنس کا جڑواں بچوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے، وہیں پر دوسرے جڑواں بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی دونوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپس میں تو کیا گھر کے کسی فرد سے نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کی اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے اس کے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سروے میں دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے خاندان میں کسی کے جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ وہیں پر اگر آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر جڑواں ہے تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچہ پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کی عمر 35 برس سے زیادہ ہو جاتی ہے یا جو عورتیں لمبی ہوتی ہیں، جن عورتوں کا قد لمبا ہوتا ہے، ان کو بھی جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔